میں مدرسے میں بچیوں کو دینی تعلیم دیتی تھی۔ ایک روز ٹیکسی میں بیٹھ کر مدرسے گئی تو ٹیکسی والا 20 سالہ نوجوان لڑکا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ماتھے پر محراب تھا۔ جب ٹیکسی سے اتری اور کرایہ دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ بدلے میں جو بات کہی وہ سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ ان پیسوں کے بدلے۔ میں حیرت سے ایک نظر اس ٹیکسی ڈرائیور کی جانب دیکھ رہی تھی جو بامشکل 20 سال کا تھا، اور ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے 500 روپے کو جو کہ ٹیکسی کے سفر کا کرایہ تھا۔ کالی پیلی پرانی سی ٹیکسی شاید 1970 دہائی کی تھی۔ اس نوجوان کا حلیہ بھی اتنا اچھا نہ تھا۔ پرانا سا شلوار قمیض اس نوجوان نے پہن رکھا تھا۔ قمیض میں 2 جگہ پیون تک لگے ہوئے تھے۔ سر پر نماز کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ماتھے پر سجدے کا نشان بڑا گہرا تھا۔ نظر جھکی ہوئی تھی۔ اس کم عمری میں اس نوجوان کا حلیہ اور اس کی بات سن کر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا، بیٹا یہ تمہاری محنت کے پیسے ہیں۔ تم اتنا طویل سفر کر کے مجھے یہاں لائے ہو، یہ تمہارا حق ہے، اسے رکھ لو۔ کہنے لگا، نہیں جی، میں نے جو آپ سے کہا ہے بس وہ کام آپ کر دیں، میں سمجھوں گا مجھے میری کمائی مل گئی۔ میرا دل اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں اسے اس کی محنت کا معاوضہ نہ دوں۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا تھا، اور سفر کے دوران ہی اس نے جب گاڑی پیٹرول پمپ پر کھڑی کی اور پیٹرول والوں سے کہا کہ بھائی بس 150 کا پیٹرول ڈال دو، اس سے زیادہ پیسے میری جیب میں نہیں ہیں۔ اس نے 20 اور 10 کے نوٹ نکال کر 2 دفعہ گنے تھے اور پھر اس پیٹرول پمپ والے کو دیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نوجوان کی جیب بالکل خالی ہے، پھر وہ اپنی محنت کے پیسے کیوں نہیں لے رہا تھا؟ ایک بے معنی سی بات کیوں کر رہا تھا؟ میں نے کہا، دیکھو بیٹا، تم میرے بیٹوں کی عمر کے ہو اور میں تمہیں خوشی سے یہ دے رہی ہوں۔ میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں کہ تم اپنی محنت کے پیسے لیے بغیر یہاں سے جاؤ۔ اس کے بعد نوجوان نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور مجھے حیرت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا نام صفیہ خاتون ہے۔ میں حافظہ اور عالمہ تھی، اس لیے میرا روز ہی مدرسے میں آنا جانا رہتا تھا۔ میں بچیوں کو قرآن حفظ بھی کرواتی تھی اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی میں یاد کرواتی تھی اور اس کی تفصیل بھی بیان کرتی تھی۔ روزانہ مجھے مدرسے کی وین ہی لینے آتی تھی اور گھر تک بھی چھوڑتی تھی، لیکن آج وین کا ڈرائیور بیمار تھا، اس لیے میں نے ٹیکسی لے لی۔ پورے راستے وہ نوجوان گاڑی چلاتا رہا۔ جہاں بھی سڑک ٹوٹی ہوئی ہوتی تو وہ دھیان سے گاڑی چلاتا تھا اور پھر مجھ سے کہتا کہ خالہ جی، آپ کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ اصل میں راستے بڑے ہی خراب ہیں، پھر میری گاڑی بہت پرانی ہے، ابا کے زمانے کی ہے۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر ہی میں جان گئی تھی کہ یہ گاڑی اچھی خاصی مرمت مانگ رہی ہے، لیکن شاید اس نوجوان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ٹیکسی کی مرمت کروا سکتا۔ جیسے ہی اس نے مجھے ٹیکسی سے اتارا اور میں نے اسے کرایہ پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ آپ رہنے دیں، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے گھر سے مدرسے تک کا کرایہ 500 روپے ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی جب بھی ڈرائیور بیمار ہوتا تھا تو میں ٹیکسی میں ہی آتی تھی اور ٹیکسی والا اتنا ہی کرایہ مانگتا تھا۔ اس نوجوان نے جب کرایہ لینے سے انکار کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وجہ پوچھی تو جو وجہ اس نے بتائی وہ میرے لیے حیران کن سی تھی۔ میں بڑی غائب دماغی سے مدرسے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ پہلی جماعت میری کم عمر بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروانے کی تھی۔ بچے اپنا سبق دہرا رہے تھے، لیکن میرا دماغ اس نوجوان کی جانب ہی مبذول تھا۔ اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ تھا۔ میرے سامنے اس نے اپنی ساری جیبیں ٹٹول کر پیٹرول پمپ والے کو پیسے دیے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ میری مسافت کم تھی اور اس کے 500 بنتے تھے۔ 500 کا نوٹ بھلا وہ کیوں چھوڑ کر گیا تھا؟ وہ بھی ذرا سی بات پر۔ میں اس کے گھر کے بارے میں کبھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی بچوں والا ہو، بیوی بھی اس کی منتظر ہوگی کہ پیسے لائے اور گھر کا نظام چل سکے۔ پتہ نہیں اس بچے نے پیسے مجھ سے کیوں نہیں لیے۔ مجھے بس اسی بات کا قلق تھا۔ بار بار افسوس لگا ہوا تھا کہ کاش میں اس کو زبردستی ہی پیسے تھما دیتی۔ اس نے تو میری عزت اور احترام میں شاید پیسے نہیں لیے کہ خاتون مولانی ہے، نیک ہے، لیکن مجھے تو پیسے دینے چاہیے تھے۔ میں بھی تو کلام پاک پڑھانے کا، اس کا ترجمہ پڑھانے کا ہدیہ لیتی ہوں، کیونکہ انسانی ضروریات بھی تو پوری کرنی ہوتی ہیں، جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ بار بار میرے دل کو یہی خیال پریشان کیے جا رہا تھا۔ بہرحال میں نے بچیوں کا سبق سنا اور جب میں انہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانے لگی، سبق بھی سننے لگی۔ میری عادت تھی کہ سبق کے بعد میں خواتین کے مسئلے مسائل بھی سن لیتی تھی اور کبھی اپنے مسئلے مسائل کا بھی ذکر ان خواتین سے کر لیتی تھی، کیونکہ سبھی تقریباً میری عمر کی تھیں، اس لیے مجھے اچھا مشورہ بھی دے دیتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نوجوان کا ذکر ان خواتین سے کروں۔
کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس نوجوان نے ذرا سی بات پر پیسے کیوں نہیں لیے۔ یہ کام تو ہم ویسے بھی بنا معاوضے کے کر دیا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ آتے تھے اور ہم سے دعائیں مغفرت کا کہہ دیتے تھے، اور یہ تو ایک معمولی سی بات تھی۔ اس نے بھی یہی کہا تھا۔ کہنے لگا، خالہ، میرے کرائے کے پیسے کے بدلے آپ میری والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے گا۔ آپ نیک خاتون ہیں، آپ کا زیادہ وقت کلام پاک پڑھنے اور پڑھانے سننے میں گزرتا ہے، اس لیے آپ کی دعاؤں میں تو بہت اثر ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نوجوان کی آنکھیں نم تھیں۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر اور لہجے میں نمی کا اثر دیکھ کر مجھے اس بات کا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نوجوان اپنی والدہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور 20 سال کا خود بھی تھا، مطلب والدہ بھی کوئی زیادہ عمر کی تو نہ ہوں گی، شاید بیچاری کم عمری میں چل بسی تھی، اس لیے بیٹا ماں کے لیے تڑپتا ہوگا۔ میں نہیں جان پا رہی تھی کہ کیوں وہ نوجوان میرے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کے ایک عمل سے میرا دھیان کہیں اور لگ نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ خالہ، میری والدہ کا نام سمینہ تھا، نام لے کے دعا کرائیے گا۔ جیسے ہی کلام پاک کے ترجمے کی کلاس ختم ہوئی، میں نے تمام خواتین سے کہا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ میں ویسے بھی اجتماعی دعا ہی کراتی تھی، جس میں تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں شامل ہو جاتی تھیں، لیکن آج دعا کے اختتام پر میں نے خاص طور پر اس نوجوان کی والدہ کا نام لیا تھا اور اس کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ خواتین مجھ سے پوچھنے لگیں کہ باجی، یہ سمینہ کون ہے؟ کیا آپ کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے جس کا خاص طور پر آپ نے نام لیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میری کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، بس ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ میں اس کی والدہ کا نام لے کر مغفرت کی دعا کروں، اور اسی وقت ہمارے استاد جی وہاں پر آ گئے۔ انہیں مجھ سے کام تھا، اس لیے میں خواتین سے نوجوان کے بارے میں ذکر ہی نہیں کر سکی۔ ہم لوگ نقاب میں ہی مدرسے میں پڑھاتے تھے، کیونکہ مولانا صاحب بھی وہیں موجود ہوتے تھے، جنہیں ہم استاد جی کہتے تھے۔ میں نے اپنی اسی استاد سے ہی دینی تعلیم حاصل کی تھی اور اسی مدرسے میں ہی کی تھی، اور ایک عمر میری وہیں پر کلام پاک پڑھنے، پڑھانے اور سکھانے میں لگ گئی تھی۔ اب تو میری اپنی بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور وہ بھی ماشاءاللہ سے عالمہ بن رہی تھیں۔ شوہر بھی امام مسجد اور مفتی تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول اللہ کے کرم سے بہت ہی دیندار تھا۔ بچیوں کی تربیت بھی بڑی دینی سی ہوئی تھی۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں پرائیویٹ میں 14 جماعتیں بھی پڑھائی تھیں، گھرداری بھی سکھائی تھی۔ آج کل کے تیز ترین دور میں جہاں پر افراتفری کا عالم ہے، میرا گھر جنت کا گہوارہ تھا، جسے میں نے اور میرے شوہر نے باہمی مشورے سے گھر کو جنت بنایا تھا۔ ہم دونوں ہی ہم مزاج تھے، دونوں کا مقصد دینی تعلیم کی تبلیغ تھی، اور بچوں کی تربیت میں بھی باہمی مشورے سے ہی معاملات طے کیے جاتے تھے۔ میری 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ دونوں بیٹیاں بڑی تھیں، بیٹا دونوں بیٹیوں سے چھوٹا تھا۔ میری اولاد بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر ہی چل رہی تھی، اور یہی بات میرے لیے باعث فخر تھی۔ نہ جانے کون سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتیں، ہر وقت مصیبتوں سے ہی گھرے رہتے ہیں۔ ارے اگر دل میں اللہ پاک کی محبت ہو اور ہر وقت ذکر الہی ہوتا رہے تو پریشانیاں بھی سکون میں بدل جایا کرتی ہیں۔ بس اپنے رب پر توکل ہونی چاہیے تھی، اور میں بھی اسی مزاج کی ہی خاتون تھی۔ دوبارہ ان خواتین سے میری اس بارے میں بات نہیں ہو سکی، اور پھر مدرسہ بند کرنے کا بھی وقت ہو چکا تھا، اس لیے ہم واپس گھر چلے آئے۔ گھر پہنچی تو اپنے بیٹے پر نظر پڑی، جو کہ اپنے ابا کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر کے گھر آ رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی نے کھانا تیار کر لیا تھا، گھر کی ایک ایک چیز سلیقے سے پڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور فوراً پانی کا گلاس بھر کر میرے لیے لے آئی۔ جیسے پانی کے 2 گھونٹ میں نے حلق سے نیچے اتارے تو ایک مرتبہ پھر وہی لڑکا میرے ذہن میں آ چکا تھا۔ مجھے یوں ہی سوچ میں گم دیکھ کر میری بڑی بیٹی مجھ سے سوال کرنے لگی کہ امی جان، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کن سوچوں میں گم ہے؟ بیٹی کی بات سنی تو فوراً نفی میں سر ہلا کر سر جھٹک دیا، کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی۔ اسی دوران میرا شوہر بھی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ پورے دن کی روٹین کی بات کرنے کے بعد مجھے تھوڑا چپ چپ اور سوچوں میں گم دیکھ کر میرے شوہر بھی مجھ سے سوال کرنے لگے کہ آخر بات کیا ہے؟ کیا مدرسے میں کچھ ہوا ہے؟ آج سے پہلے تو تم کبھی یوں پرسوچ نہیں لگی۔ شوہر تو میری ہر ایک بات سے اور ہر ایک عادت سے واقف تھے۔ میں مسکرا اٹھی تھی، اسی پل میرے تینوں بچے بھی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے آج کے واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔ نہ جانے کیوں بتاتے ہوئے میری آنکھوں میں نمی آ چکی تھی، شاید اس لیے کہ میں خود بھی اولاد والی تھی، اس لیے دوسروں کی اولاد کا احساس کر رہی تھی۔
آنسو تو اس وقت میری آنکھوں سے گرے جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ لڑکا بالکل معصوم سا تھا، نہ کوئی چلاکی نہ کوئی تیز تراری اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، بلکہ بےحد شریف لڑکا تھا۔ بڑی ہی نیک ماں تھی جس نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی تھی۔ اس کی جیب میں تو پیسے بھی نہ تھے، پیٹرول بھرواتے ہوئے بھی اس نے نوٹ گن گن کر وہاں پر کھڑے لڑکے کو دیے تھے، مگر جب کرایہ لینے کی باری آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا، صرف اس عوض کے کہ میں اس کی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں۔ میری بات سن کر میرا شوہر بھی سبحان اللہ کہہ اٹھا، فوراً اسی پل ہاتھ اٹھائے اور اس لڑکے اور اس کی والدہ کے لیے دعا کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہی تو والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ثواب کی وجہ بنتی رہتی ہے۔ نہ جانے اس ماں کی قبر کتنی ٹھنڈی ہوگی، رحمتوں کے سائے میں ہوگی، جس کا بیٹا اس قدر نیک ہے۔ یہ سب سن کر میرا شوہر کچھ سوچ میں پڑ چکا تھا، پھر کہنے لگا کہ بیگم میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس لڑکے اور اس مرحومہ کے لیے کچھ ثواب کا کام کروں، کچھ ایسا کہ اس خاتون کو ثواب ملتا رہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی بات پر اکتفا کیا، مگر سمجھ نہیں آئی کہ آخر ان کے لیے ایسا کیا کیا جائے۔ اگلے روز جب میں مدرسے میں گئی تو سارا دن مصروف گزرا تھا۔ آخر میں جب دعا کروانے لگی تو دعا سے پہلے ایک مرتبہ پھر ایک لڑکی نے مجھے روکا تھا، کہنے لگی کہ کل آپ ایک نوجوان کے بارے میں بتا رہی تھیں، استاد جی کے آنے پر آپ خاموش ہو چکی تھیں، اس نوجوان کے بارے میں بتائیں۔ میں نے جب ان کو اس نوجوان کی نیکی کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے اس لڑکے کی والدہ کی خاطر دعا کی تھی، پھر وہ خواتین بھی یہی کہنے لگیں کہ ہمیں اس مرحومہ خاتون کے لیے کچھ کرنا چاہیے جس سے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، لیکن ایسا کیا کام کریں کہ جس کا ایصال ثواب ان کے نام اعمال میں شامل ہوتا رہے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جب استاد جی بھی وہاں پر آ گئے، شاید وہ جب یہاں پر دورہ کر رہے تھے تو ہماری باتوں کو سن چکے تھے، کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم سب پیسے اکٹھے کر کے ایک نلکا لگوا دیں، خاص کر اس جگہ پر جہاں پانی کی قلت ہے یا دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے پاس پانی میسر بھی نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے بھر کر لے جا سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی اور اس کا سارا ثواب اس مرحومہ خاتون کے نام اعمال میں جائے گا۔ یہ سوچ ہم سب کو ہی اچھی لگی تھی۔ جب یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بھی مسکرا اٹھا تھا، کہنے لگا کہ ہاں بالکل، میں اپنی مسجد میں آنے والے لوگوں سے بھی اس نیک کام میں ہاتھ بٹانے کی التجا کروں گا۔ ہم اس کار خیر میں اب زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ شاید یہ اس نوجوان کا اخلاق ہی تھا جس نے ہم سب کو اس قدر متاثر کیا تھا۔ اگلے روز شام کے وقت جب ہم وین سے واپس آ رہے تھے تو اچانک وین کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ یہ تو خدا کا ہم پر کرم تھا کہ گاڑی بحفاظت ایک جانب کو ڈرائیور نے روک دی تھی، ورنہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ وین میں اس وقت اضافی ٹائر بھی موجود نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا کہ تبھی ایک جانب سے ایک ٹیکسی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وین والا فوراً ہاتھ ہلا کر ٹیکسی کو روکنے لگا۔ اس کی گاڑی کا مسئلہ جب تک حل ہوتا تب تک ہم تو کسی طرح اپنے گھروں کو پہنچ سکتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کئی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر ہر گاڑی وہاں سے گزر جاتی، لیکن ایک ٹیکسی ہمارے گاڑی کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ اس ٹیکسی کو دیکھ کر میں ایک پل کو مسکرائی تھی کیونکہ یہ تو مجھے وہی اس نوجوان کی ٹیکسی لگ رہی تھی۔ جب ہم اس وین سے اتر کر اس ٹیکسی میں گئے تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، گاڑی میں وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے اس کے لیے خیر کے کلمات نکلے تھے۔ میں اسے سلام دعا کرنے لگی تو جیسے میری آواز وہ بھی پہچان چکا تھا، فوراً بڑی شگفتگی سے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے مجھ سے خیر و عافیت پوچھنے لگا، پھر گاڑی چلاتے ہوئے ساتھ ہی مجھ سے سوال کرنے لگا کہ خالہ جی، آپ نے میری اماں کے لیے دعا کی تھی؟ یہ الفاظ اس نے کہے تو میرے ساتھ موجود باقی بھی بول اٹھیں، کہنے لگیں کہ یہ وہی نوجوان لڑکا ہے جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، بڑا ہی نیک بچہ ہے۔ اپنی تعریف سن کر وہ لڑکا بھی گویا مسکرایا تھا۔ آج بھی اس کا حلیہ اس روز جیسا ہی تھا، وہی پیون زدہ کپڑے، سر پر ٹوپی اور معصوم سا چہرہ۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ لڑکا اپنی جانب بار بار متوجہ کر رہا تھا، بار بار اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اس لڑکے سے مراسم بڑھاؤں، اس سے بات کروں، اسے اپنے بیٹے جیسی محبت دوں۔ جب سب کو اتار چکا تو آخر میں اس نے مجھے میرے گھر کے باہر اتارا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں جانے سے پہلے اسے زبردستی 500 روپے دیا تھا، اس مرتبہ بھی وہ لینے سے انکار کر رہا تھا، مگر میں اس دفعہ کافی سختی سے اس سے بولی تھی کہ نہیں بیٹا، یہ تمہارا حق ہے، گھر میں تمہارے بھی بیوی بچے ہوں گے، کوئی بہن بھائی ہوگا، تمہارے بھی 100 خرچے ہیں۔ پہلے ہی اس روز سے میں کافی دیر دل برداشتہ ہوں،
کہ میں نے تمہیں رقم کیوں نہیں ادا کی۔ یہ سن کر وہ پھیکا سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ خالہ جی یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، میرے گھر میں صرف میری ایک ماں ہی تھی جو مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی، نہ ہی میرا کوئی بہن بھائی ہے اور نہ ہی میری کوئی بیوی۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ میں ہوں نا تمہاری ماں، تم خود کو اکیلا کیوں محسوس کرتے ہو؟ میرے الفاظ سن کر بے ساختہ چونک کر اس نے میری جانب دیکھا تھا۔ اگلے پل نظریں جھکا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کل تم ضرور ہمارے ہاں آنا، میں چاہتی ہوں کہ تم سے میرا بیٹا اور میرا شوہر ملے، تم بہت ہی نیک بچے ہو۔ میری بات سن کر اس نے فوراً مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کل ہمارے ہاں ضرور آئے گا۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو بھی اس بارے میں بتایا اور اپنی بچیوں سے کہا کہ کل کھانے کا اچھے سے اہتمام کرنا، مہمان کھانے پر آئیں گے۔ اگلے ہی روز رات کے کھانے پر وہ لڑکا ہمارے ہاں موجود تھا۔ میرے شوہر نے اسے بتا دیا کہ ہم اس کی والدہ کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور یہی سوچا ہے کہ علاقے میں 2 مقام پر 2 نلکے لگائے جائیں گے تاکہ لوگ پانی پی سکیں اور اس کا ایصال ثواب آپ کی والدہ اور تمام مرحوم کے اعمال میں جائیں گے۔ یہ سن کر وہ لڑکا تو رونے لگا تھا، میرے شوہر اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس کا اس قدر اچھا اخلاق تھا کہ میرا شوہر اس کا گرویدہ ہونے لگا تھا۔ یہ تو بہت نیک بچہ تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اور کہیں نہ کہیں میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں اپنی بچیوں کے لیے بھی ایسے ہی ہم پلہ لوگوں کو ڈھونڈوں گی جو کہ ہماری ہی طرح نیک اور عبادت گزار ہوں گے۔ آج کل کی دنیا اور لوگ جس قدر ایڈوانس ہو چکے تھے اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا تھا، ہمارا گھر ان سب چیزوں سے بے حد دور تھا۔ میری بھی خواہش تھی کہ میرے بچوں کے لیے بھی ایسے نیک گھرانے ملے، لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر تو جیسے میرا جی چاہا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لوں یا پھر اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ اسے طے کر دوں، مگر ایسا کہتے ہوئے میں جھجکتی تھی۔ ایک لحاظ تھا جو بیچ میں آڑے آ رہا تھا کہ کیا خبر کہ وہ لڑکا کسی اور کو پسند کرتا ہو یا اس کی والدہ اس کا رشتہ کہیں طے کر چکی ہوں۔ اس کے بعد میں نے وین چھوڑ دی تھی۔ میں اس لڑکے جس کا نام مرجان تھا کے ساتھ مدرسے سے آنے جانے لگی۔ یوں میرے ساتھ اور بھی اس ٹیکسی میں آنے لگیں تو اس کا اچھا کرایہ بن جاتا تھا۔ عید آئی تو میں نے جب اپنے بچیوں کے لیے کپڑے لیے تو مرجان کے لیے بھی یوں ہی کپڑے خریدے تھے۔ باقاعدہ میں اور میرا شوہر مرجان کے ہاں اسے عید کا تحفہ دینے گئے۔ اسے شاید ہمارے آنے کا پتہ نہیں تھا۔ جب اس نے عید کا تحفہ دیکھا تو روتے ہوئے ان کپڑوں کو آنکھوں سے لگا لیا۔ اسے روتا دیکھ کر میں سمجھ نہ پائی، شاید وہ اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میری والدہ جب حیات تھیں تو میرے لیے یوں ہی عید کے کپڑے لایا کرتی تھیں، میں ان کا بے حد لاڈلا بیٹا تھا، مگر شاید میری والدہ کا چھن جانا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس کے گھر کا حلیہ بکھرا پڑا تھا، آخر کو مرد تھا، سارا دن باہر نوکری کرتا تھا، پھر گھر کے کام کاج آخر وہ کیسے نپٹاتا۔ میں نے اس گھر کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے گھر کی صاف صفائی کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر بالکل نفیس لگنے لگا تھا۔ وہ تو جیسے میرے سامنے شرمندہ سا ہونے لگا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا، ان سب کی ضرورت نہ تھی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا تھا، وہ بھی مجھے اماں کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ میں نے خود مرجان کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے سوال کیا کہ کیا وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے یا اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبات ہیں، تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ کیا تم میری بڑی بیٹی سے نکاح کرنا چاہو گے؟ تم بہت نیک بچے ہو، مجھے اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی ہم پلہ لڑکا چاہیے تھا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیج دیا۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ ہی ہم اپنی مرضی تم پر مسلط کریں گے۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ تم سے طے کر دوں گی، ورنہ جو تمہاری مرضی۔ میری بات سن کر اس نے فوراً سر جھکا دیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو ماں مانا ہے، آپ میرے لیے جو بہتر چاہیں گی میں وہی کروں گا، مجھے آپ کے اس فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو شاید اپنے بچوں کے لیے یہی چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی مرجان سے کر دی، وہ دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ یہ دونوں کے ہی رشتے کی برکت تھی یا میری بیٹی کے حصے کا رزق تھا کہ مرجان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ یہ اس کی نیکیاں ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رزق عطا کیا۔ اس نے نئی ٹیکسی خرید لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی 3-4 ٹیکسیوں پر ڈرائیور بٹھا کر وہ اپنی زندگی میں خیر بانٹتے ہوئے گزارنے لگا۔